دعوت کلام دیتا ہوں مولانا شباب نقوی صاحب، جو انڈیا میں ہندوستان میں آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب کے وکیل ہیں۔ ان کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مومنین کے جلے ہوئے دلوں پر، دکھے ہوئے دلوں پر مرہم رکھیں اور اپنے تاثرات مومنین کے سامنے بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی مولانا ابوالقاسم محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آج 8 شوال کا دن قیامت کا دن ہے۔ 8 شوال انسانیت کے شرمسار کا دن ہے۔ 8 شوال مظلوموں کا دن ہے۔ 8 شوال غمزدہ لوگوں کا دن ہے۔ 8 شوال کو کیا ہوا، پوری دنیا اس بات سے آگاہ ہو، یقیناً جانتی ہے کہ 8 شوال قیامت کا دن ہے۔ دنیا کو یہ معلوم ہوگا کہ 8 شوال کے دن بنت رسول کی بیٹی کا روزہ ظالموں نے منہدم کر دیا۔ یہ آل سعود جو نام کے مسلمان ہیں، جہاں صرف نام کا اسلام ہے، اور یہ بات تو دور حاضر میں اور واضح ہو گئی کہ سعودی عرب میں اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے نام پر ایک دھوکہ ہے۔ حقیقی اسلام کہیں اور ہے۔ اگر دنیاوی اسلام نہ ہوتا تو دنیاوی طاقتوں کو یہ سپر پاور نہ سمجھتے اور ان کا کھلونا نہ بنتے۔ آج مسلمان دنیا میں بے عزت ہو رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیوں بے عزتی کی زندگی گزار رہا ہے؟ کبھی اس بات کا غور کیا کہ ہم بے عزت ہو رہے ہیں؟ سعودی عرب کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ ذرا وہ یہ سوچیں اور غور کریں کہ ان کے اجداد باپ داداؤں کے تو مزار روزے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، یا قبریں محفوظ ہیں۔ انہوں نے اپنے اجداد کے قبروں کو صحیح طرح سے رکھنے کی کوشش کی ہے اور رکھا ہوا ہے، اور ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی قبروں پر جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی بیٹی کے روزے کو منہدم کر دیتے ہیں۔ کس شریعت، کس فقہ میں یہ ہے کہ گنبد نہ بنایا جائے اور رسول کی بیٹی کے جو مزار بنا ہوا تھا اس کو گرا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے؟ یہاں صرف جنت البقیع میں رسول کی بیٹی کا روزہ نہیں ہے۔ تمہارے دل میں رسول کی بیٹی کی طرف سے اگر بغض اور کینہ تھا تو کم از کم یہ سوچ لیا ہوتا کہ 10,000 صحابہ کرام کی بھی قبریں وہاں موجود ہیں، رسول کے آباء و اجداد کی قبریں وہاں موجود ہیں، رسول اسلام کے خاص ازواج مطہرات کی قبریں وہاں موجود ہیں، لیکن ان کے دل میں بغض آل محمد۔ آج سعودی عرب جو دوسری حکومتوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، جو مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، جس کی نگاہ میں انسانیت کا کوئی احترام نہیں ہے، تو رسول کا احترام کہاں سے ہوگا؟ نہ رسول کا احترام وہاں ہے، نہ رسول کے خانوادے کا احترام وہاں ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ہر اس انصاف پسند انسان سے میرا سوال یہ ہے کہ سوچے اور غور کرے کہ ہر مذہب، ہر فرقے، ہر آئین کے اندر یہ قانون ہے یا یہ احترام ہے کہ وہ اپنے رہبر و قائد کے ماننے والوں کی قبروں کو یا ان کے نشانات کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن آل سعود نے اپنے باپ داداؤں، اپنے اجداد کی قبروں کے نشانات کو تو باقی رکھا اور ان کا احترام کیا اور کرتے ہیں، لیکن رسول کی بیٹی کی قبر جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، جنت البقیع قبرستان نہیں بلکہ آج وہ زندان ہے، جہاں
کوئی اہل بیت اطہار کا چاہنے والا عقیدت مند اگر جانا چاہے تو وہاں فاتحہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ لوگ وہاں پر آج بھی ظلم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. کہاں ہے مسلمان بیدار ہوں اور اس میسج کو دنیا تک پہنچائیں اور غور کریں, سوچیں کہ رسول کی بیٹی کی قبر دھوپ میں موجود ہے, قیامت کا دن ہے, قیامت کا دن ہے, 8 شوال. سوچیں, انسانیت کو شرمسار کرنے کا دن ہے. کسی بھی ملک میں کہیں بھی آپ جائیے, خود ہمارے دیش بھارت کے اندر کتنے مذاہب ہیں, کتنے مکاتب فکر ہیں, کتنے آئین ہیں, اور ہماری حکومت چاہے وہ کسی کی بھی رہی ہو, آج جو مقبرے ہندوستان کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ تاج محل کی شکل میں ہو یا جہانگیر کا مقبرہ ہو یا کسی اور کا مقبرہ ہو, ہندوستان کی حکومت ان کی حفاظت کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتی ہے تاکہ وہ مقبرے قائم رہیں, سلامت رہیں, صحیح رہیں. یہاں اسلامی حکومت نہیں, سعودی عرب. میں پوچھنا چاہتا ہوں, سعودی عرب تمہاری کیا حکومت ہے؟ اسلامی حکومت جہاں رسول کی بیٹی اور صحابہ کرام کے قبروں کو اوپر بلڈوزر چلایا جائے, کیا وہ اسلامی حکومت ہے؟ یا انسانیت دوست یہ حکومت ہوگی کہ جہاں مقبروں کو صرف اس لیے رکھا جائے کہ یہ آثار قدیمہ میں ہیں, اس کی یہاں قبریں ہیں, لوگ آئیں اور آ کر دیکھیں. آج بہت افسوس سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں انسان ہے وہ صدائے احتجاج بلند کریں کہ ہمارے رسول کی بیٹی کا روزہ بنایا جائے. ہم پرزور اپیل کرتے ہیں اس بات کی, ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں تمام لوگوں سے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ رسول کی بیٹی کا روزہ کیوں نہیں بنایا جا رہا, کیا کمی ہے. اگر سعودی حکومت نہیں بنا سکتی تو وہ ان کے چاہنے والوں کو یہ اجازت دے, شیعان حیدر کرار مسلمانوں کو اجازت دے کہ وہ رسول کی بیٹی کا روزہ بنائیں. ہم ہر صورت سے رسول کی بیٹی کا روزہ بنانے کے لیے آمادہ ہیں, تیار, ہر صورت سے. ہمیں اس بات پر فخر ہوگا کہ ہم رسول کی بیٹی کا روزہ بنائیں. دنیا کے ہر انصاف پسند انسان اس بات سے خوش ہوگا کہ رسول کی بیٹی کا روزہ وہاں بنایا جائے. یہ وہاں رسول کی بیٹی کی قبر ہے, امام حسن مجتبیٰ کی قبر ہے, علی ابن الحسین کی قبر ہے, امام محمد باقر کی قبر ہے, امام جعفر صادق کی قبر ہے, امام ابو حنیفہ کی قبر ہے. کہ جتنے بزرگان دین ہیں سب جنت البقیع میں ہیں, اور سب کے مزارات کو منہدم کر دے اور سعودی عرب یہ کہے کہ یہ اسلامی فعل ہے. کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ قبروں کے اوپر جو مزارات بنے ہوئے, جو مقبرے بنے ہوئے تھے, ان کو گرا کر یہ کہے کہ یہ اسلامی کارنامہ ہم کر رہے ہیں. اس سے بڑی شرمندگی کی اور کیا بات ہوگی. جو اسلام کے نام کے اوپر ظلم کرے, جو اسلام کے نام کے اوپر انسانیت کا خون بہائے. کہیں بھی اسلام آپ دیکھیں, کہیں اسلام, حقیقی اسلام کہاں ہے؟ دنیا اس بات کو غور کرے کہ حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے, ظلم کدھر ہے, مظلومیت کدھر ہے, صحیح اسلامی ملک کون سا ہے اور نام کا اسلامی ملک کون سا ہے. یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا, ہمیں خود ساتھ اس بات کو دیکھنا ہوگا. تو آئیے ہم سب مل کر اس بات کا صدائے احتجاج بلند کریں اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں کہ مولا ہمیں وہ طاقت و قوت ہو یا جلد سے جلد آپ کا ظہور ہو اور ہم آپ کے ساتھ جنت البقیع میں آپ کی جدہ ماجدہ کا روزہ تعمیر کریں اور ہم اس میں شامل ہوں. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام.